دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، یہ جو سامنے آپ کو ایک عظیم الشان مینار نظر آ رہا ہے، یہ قطب مینار ہے۔ لال اینٹوں اور پتھروں سے بنا یہ دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے جو بھارت کے کیپٹل دلی میں واقع ہے۔ قطب مینار کی 5 منزلیں ہیں، ہر منزل پر ایک کھڑکی ہے۔ مینار 239 فیٹ اونچا ہے۔ قطب مینار کے اندر گولائی کی شکل میں 379 سٹیپس یا پائیدان ہیں جو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ زمین پر اس کی فاؤنڈیشن 47 فیٹ چوڑی ہے جو اونچائی پر جا کر آخری منزل پر بس 9 فیٹ رہ جاتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتے ہوئے یہ بات واضح کریں کہ قطب مینار کیوں بنایا گیا۔ ناظرین، یہاں پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی جسے 1192 میں معز الدین محمد غوری نے شکست دے کر اپنے کمانڈر قطب الدین ایبک کو دہلی کا وائسرائے یا گورنر مقرر کیا۔ محمد غوری یا قطب الدین ایبک دہلی پر پہلے مسلمان حکمران تھے۔ 1199 میں قطب مینار کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب اس کی پہلی منزل ہی بنی تھی کہ قطب الدین ایبک پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور انتقال کر گیا۔ اس کی تدفین لاہور میں ہوئی۔ یہاں پر آج کل انارکلی بازار ہے۔ دہلی سلطنت کے لیے نیا حکمران آرام شاہ مقرر ہوا، مگر دہلی کے راجاؤں اور امیروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ 6 مہینے بعد قطب الدین ایبک کے داماد التمش التونیا سلطان بنا۔ یہ وہی سلطان التمش ہے جس کی بیٹی رضیہ سلطان جو پہلی مسلمان حکمران اور عالمی شہرت یافتہ خاتون ہے۔ سلطان التمش نے قطب مینار کی مزید 3 منزلیں تعمیر کروا کر 4 منزلہ مینار بنا دیا۔ 1369 میں آسمانی بجلی گرنے سے اس کی 4تھی منزل تباہ ہو گئی۔ فیروز شاہ تغلق نے تباہ شدہ منزل دوبارہ بنوا کر اس میں 1 منزل کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح موجودہ قطب مینار 5 منزلوں پر بن گیا۔ ناظرین، قطب مینار سے جڑی کئی کہانیاں ہیں۔ ہر کہانی کا اپنا رنگ ہے، مگر قطب مینار کی حیثیت ان کہانیوں اور رنگوں سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہاں مسلمان، ہندو، سکھ، بدھ مت، عیسائی اور یہودی سبھی آتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ملتی ہے اور وہ قطب مینار کمپلیکس میں کھو جاتے ہیں۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ اس کمپلیکس میں 27 مندر تھے جنہیں توڑ کر قطب الدین ایبک نے یہاں تعمیرات کی۔ اس بات کی گواہی آرکیالوجی سروے آف انڈیا بھی کرتا ہے۔ اس کمپلیکس میں سب سے پہلے 1193 میں قوت الاسلام مسجد بنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اور قطب مینار قطب الدین ایبک کے خوابوں کی تعبیر تھے۔ یہ مسجد کئی مرحلوں میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد اس وقت بغیر چھت کے ہے، جس کے نقش و نگار جین طرز سے بھی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کا داخلی دروازہ ٹیمپل دروازہ کہلاتا ہے، جس پر ہندوانہ طرز کے نقش و نگار اور چھوٹے چھوٹے بت بھی نظر آتے ہیں، لیکن محرابی حصے پر فارسی اور عربی کی عبارتیں بھی موجود ہیں۔ صحن کے درمیان میں 2 قبریں بھی ہیں۔ چونکہ قطب الدین ایبک شمالی ہند کا پہلا مسلمان حکمران تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف قومیتوں کے مابین یکجہتی قائم رکھنے کے لیے کوشش کی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے کاریگروں کو مسلم تہذیبی نقوش کو تراشنے کا فن نہیں آتا ہوگا، سو یہاں سے مندروں کے مسمار کیے جانے والے یہی بقیہ جات استعمال کیے گئے۔ قطب الدین ایبک کے بعد سلطان التمش نے مسجد میں توسیع کی اور مشرقی حصے میں
خواتین کے لیے سیکشن بنایا اور وہاں خوبصورت نقش و نگاری اور اسلامی طرز تعمیر کو اپنایا۔ کہا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے زمانے تک یہاں نماز ادا کی جاتی رہی ہے، مگر اب یہ مسجد بس آثار قدیمہ کا ایک حصہ ہے۔ مسجد کے صحن میں آپ کو آئرن پلر یعنی لوہے کا ستون بھی نظر آتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئرن پلر راجہ چندرا کا بنایا ہوا ہے، جو 4 صدی میں مترا الہ آباد یا ادیا گری غار کے باہر نصب تھا۔ اس پر سنسکرت زبان میں کچھ تحریر ہے۔ اس آئرن پلر کو مترا یا الہ آباد سے لا کر یہاں پر کب نصب کیا گیا، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ یہ آئرن پلر وشنو بھگوان سے منسلک کیا جاتا ہے۔ قطب مینار کمپلیکس میں صوفی بزرگ خواجہ بختیار کاکی، امام زامن کے مزارات بھی ہیں۔ سلطان التمش اور علاؤالدین خلجی کے مقبرے بھی ہے۔ علاؤالدین خلجی اسی کمپلیکس میں ایک دوسرا مینار بھی بنانا چاہتے تھے، ابھی اس کی پہلی منزل ہی مکمل ہوئی تھی کہ 1316 میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ کام ادھورا رہ گیا۔ ناظرین، اب آپ کو دوبارہ قطب مینار کی طرف لیے چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قطب الدین ایبک نے قطب مینار افغانستان کے جامی مینار سے متاثر ہو کر بنانا چاہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد قوت الاسلام کا مینارہ تھا، جہاں سے مؤذن کو اذان دینا تھی۔ قطب مینار کے دروازے پر 2 چکر بنے ہوئے ہیں جو لوٹس پھول سے مشابہ ہے۔ اس کے سارے ستون ایسے بنے ہیں جو مندروں میں بکثرت دیکھے جاتے ہیں۔ مینار کے ارد گرد ہندوستانی آرٹ کے شاہکار نمونے ہیں۔ قطب مینار پر لکھی ہوئی عبارات عربی، فارسی اور ناگوری زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ پرانی آیات کی خوبصورت تحریریں، پھول، پتیاں، بیل، بوٹے، اسلامی نظریات اور روایات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آسمان سے دیکھنے پر یہ جگہ کمل کا پھول نظر آتی ہے۔ ناظرین، ہم نے قطب مینار کمپلیکس پر کافی وقت بتایا۔ یہاں کی تعمیرات میں شامل دروازوں، دیواروں، پتھروں اور جالیوں کو بغور دیکھا۔ ایسا محسوس کیا کہ یہ سب ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہم اپنی کوئی رائے بھی قائم نہیں کر رہے اور یہ فیصلہ بھی آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی درست تاریخ منظر عام پر نہیں آئی۔ قطب مینار کی تاریخ فاتح اور حکمرانوں سے منسوب ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ اس یادگار کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے غریب علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہے، لوگ دور دور سے جا کر پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ پاکولی ان کے گھروں، مساجد، اسکولوں اور محلوں میں ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی مہیا کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تفصیلات کے لیے سلمان شیخ سے فون نمبر 516-458-4632 پر رابطہ قائم کیجیے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی، سینکڑوں مسلمانوں کی۔ اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے، مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 347-259-0055 718-708-7925۔ آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کارپوریشن، LLC، پارٹنرشپ یا ذاتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کیجیے۔ KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز۔ پاکولی نے ترتیب دیا ہے کوانک بینک کے اشتراک سے ایک زبردست بزنس نیٹ ورکنگ سیمینار، جہاں آپ کی ملاقات ہو سکے گی بینکنگ سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ کے ماہرین سے۔
اگر آپ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نکھار، مستحکم تعلقات کا قیام، مضبوط روابط اور کاروباری شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 31 مارچ کو اس سیمینار میں لازمی شرکت کریں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد، اور اس کے ادبی گوشوں میں ہم ذکر کرتے ہیں ادیبوں کا، شاعروں کا، اور آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب شمالی امریکہ میں ادب کی تاریخ لکھی جائے گی یا اردو ادب کی تاریخ لکھی جائے گی، ایک نام کا ذکر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور وہ نام ہے مامون احمد۔ مامون احمد صاحب گزشتہ 5 دہائیوں سے بھی زیادہ اس شہر میں مقیم ہیں اور اردو ادب کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ آج اگر مڑ کے دیکھا جائے کہ ان کی خدمات کا یہ ذخیرہ موجود ہے کہ تقریباً ان کی 17 یا 18 کتابیں چھپ چکی ہیں اور مزید کتابیں ان کی آ رہی ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے تمام افسانہ نگاروں کی کتاب مرتب کی، غزل کہنے والوں کی کتاب، حمد اور نعت کہنے والوں کی کتاب مرتب کی۔ وہ ادب تخلیق جن لوگوں نے کیا ہے یہاں پہ، ان سب کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا اور پوری دنیا کے لیے یہ کتاب ایک ضخیم کتاب تیار کی، چاہے وہ افسانوں کی ہو، حمد و نعت کی ہو، یا وہ واقعی غزلوں کی ہو۔ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف تاریخ خود لکھ رہے ہیں بلکہ تاریخ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں۔ آج میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو ان کے ان حوالوں سے کہ جب پہلا میں نے دیکھا تو ان کو کسی تقریب میں کہا گیا بابا اردو، شمالی امریکہ کے بابا اردو، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ مامون احمد صاحب ایک بہت ہی ملنسار طبیعت کے مالک ہیں، بہت مددگار طبیعت کے مالک ہیں، اور ہمیشہ خوشگوار ماحول میں آتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی شاعری کے حوالے بہت سارے ہیں، وہ رباعی بھی کہتے ہیں، غزل بھی کہا، نعت بھی کہی، اور نعت کے ساتھ ساتھ بہرحال آگے جب اگر آپ جائیں تو نظمیں بھی ان کی ہیں، لیکن رباعی ان کی بہرحال مشہور ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرے لوگوں کی جو مدد کرتے رہے، اور مدد کا یہ ہے کہ طریقہ کسی بھی تقریب میں جب وہ آتے ہیں تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس تقریب میں آپ اردو کو غلط نہیں بول سکتے، بلکہ حقیقت یہ کوئی اتنی نستعلیق اردو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے ذرا سا کوئی تلفظ غلط کیا تو فوراً وہ آپ کو ٹوک دیں گے، چاہے وہ محفل میں کچھ بھی ہو۔ اس حوالے سے وہ بہت پہچانے جاتے ہیں اور صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اردو بولنے والے اور اس تلفظ کو سیکھ رہے ہیں۔ جیسے لفظ ابھی میں نے کہا غلط، جبکہ لفظ ہے غلط، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، غین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، تو اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ہر محفل میں ان سے سیکھتے ہیں، اور یقین طور پر وہ سکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم مل جل کے ادب جو بھی تخلیق ہو رہا ہے اس کو جمع کیا جائے، اس کو لکھا جائے، ادیبوں کو جمع کیا جائے، ان کی آئین سازی کی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی شاعری ایک بلاشبہ ان کی پہچان ہے، لیکن ان کی نثر نگار بھی بہت اچھی ہے، تنقید کے حوالے سے وہ بہت بڑا نام ہے۔ اس حوالے سے ہم کہا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ اس کے بابا اردو ہیں۔ ان کے بارے میں کیا زیادہ بات کر سکتا ہوں، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک شجر سایہ دار ہیں، ہمیشہ انہوں نے دوسروں کی مدد کی ہے۔ تو لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ مامون بھائی صدا جائیے، آپ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں بابا اردو۔ خواتین و حضرات، وکیل انصاری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پھر ملاقات ہوگی ایک ہفتے بعد کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عدی قادری، اور آج کمیونٹی کارنر کے ایک اور راؤنڈ میں ہمارے ساتھ پاکولی کے ڈائریکٹر محمد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بائی پروفیشن یہ ریئلٹر ہیں، تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد علی صاحب، ماشاءاللہ آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہیں اور کافی عرصے سے آپ یہ سروسز دے رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ پاکولی آرگنائزیشن کو بھی جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹر۔ جی، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں گے کہ کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ کو پاکولی کو جوائن کرنا چاہیے؟ پاکولی کو جوائن کرنے کی جو مین وجہ یہ تھی کہ پاکولی کو سالوں سے جانتے تھے جی، یہاں پہ ان کے مختلف کمیونٹی ایونٹس جیسے خاص کر پاکستان ڈے جو
अगस्त पे जो इनके इवेंट्स वगैरह जो होते थे वो फैमिली के साथ हम जाते थे और अपने दोस्तों को लेके जाते थे वहाँ पे। अच्छा। तो काफ़ी इंस्पायर थे हमसे। राइट। फिर इत्तेफाक से मुलाकात हुई बशीर कमर साहब से, अच्छा। और जो कि फाउंडर भी हैं पाकोली के, तो जी। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकोली को ज्वाइन कर सकूं, राइट। जो कि मेरे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात मैं कहूँगा। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आई बिकम डायरेक्टर ऑफ पाकोली जी। लास्ट ईयर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश यही है कि कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सर्विसेज हम जी। प्रोवाइड कर सकें वो जी। इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आपका वैसे क्या एक्सपीरियंस है सो फार? आप ऑलमोस्ट 2 ईयर से हमें ज्वाइन किए हैं पकोली को, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पेंडेमिक बिफोर और आफ्टर कम्युनिटी के लिए, अभी हैंड पंप का प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं पकोली के बारे में? पाकोली ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये इनके। पेंडेमिक में जिस तरह से पाकोली के जितने भी डायरेक्टर्स और अहदेदार उन्होंने जिस तरह से कम्युनिटी की हेल्प की है, जी। अमेजिंग। और मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनका कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने उसमें पेंडेमिक में सर्व किया कम्युनिटी को, ज़बरदस्त था। जी। और इसके अलावा जैसे कि पाकोली हमें अवेयरनेस दे रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, जिस तरह से कि हम कम्युनिटी को अवेयरनेस दे रहे हैं, जी। ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। ख़ास करके ये जो अभी हैंड पंप का जो प्रोग्राम है, जी। इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत शुक्रिया तमाम लोगों जो कि पाकिस्तान में यहाँ पे पानी की कमी है, साफ़ पानी मुहैया नहीं है, तो जी। वहाँ पे ये हैंड पंप्स जो हैं ये उनके लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला पाकोली को जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जी। तो सबको जज़ाए खैर दें इंशाअल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली भाई। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी की तरफ से तमाम नाज़रीन का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमें आगाह भी करते हैं और ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू भी कि दे रियली लाइक द न्यू सेगमेंट। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट अतीक कादरी जो जनरल सेक्रेटरी मियाँ पकोली की उनको इजाज़त दीजिए। फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
को ان کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے یہ انہوں نے ایک رنگا رنگ میلہ یہاں سجایا ہے. بہت اچھا اسٹیپ ہے جی. مطلب 2-3 سال سے لوگ کووڈ کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے تھے, تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. ہم لوگ نے یہاں پہ اینیملز کی بریڈ دیکھی, گھوڑوں کا ڈانس دیکھا. یہ جو ہے نا بہت اچھا پرفارمنس جو ہے نا بنائے انہوں نے, بہت اچھا انتظام ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو میں جانوروں کے علاوہ ڈفرینٹ ثقافتی پروگرامز کو, ثقافت کو بہت انٹروڈیوس کیا ہے. لاہور جیسے بڑے شہر میں کراؤڈ بہت زیادہ ہے, پھر بھی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کسی کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, کوئی ڈسپلن مسئلے نہیں ہے. عثمان بزدار انکل کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی اچھی ارینجمنٹس کروائی. اس کے لیے ہم دلی طور پہ بڑے خوش ہیں کہ دوبارہ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے پھر اس چیز کو لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیری ہے, لوگوں کے ہنسنے میں کھیلنے کا موقع فراہم کیا. پورے پاکستان کی نمائندگی ہے, پورے پاکستان کے کلچرز ہیں ادھر. انکل ایسے میچ ہر سال ہونے چاہیے, ہمیں بہت مزہ آتا ہے. سی ایم پنجاب نے جو یہ ایونٹ کرایا ہے بہت ہی اچھا ایونٹ تھا اور ہم نے بہت انجوائے کیا.